السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سردی کے موسم کا اختتام ہونے جا رہا ہے اور گرمی کا آغاز ہے۔ موسم سرما میں ہم بہت ساری گرم غذائیں فقط اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم سردی کے اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان گرم غذاؤں کے کثرت استعمال کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جگر کے اندر گرمی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جگر میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات ہمارے گردوں اور مثانے تک بھی جاتے ہیں۔ بس اوقات ہم عرف عام میں ایک بات کہا کرتے ہیں کہ جگر مثانے میں گرمی ہو گئی ہے، حالانکہ گرمی کا محل مثانہ نہیں ہے، لیکن جگر میں پیدا ہونے والی گرمی جو ہے وہ گردوں کو بھی متاثر کرتی ہے اور مثانے کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جیسے ہی موسم گرما جو ہے یہ شروع ہوتا ہے اور گرمی کے اندر تپش اور شدت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو جگر میں پیدا ہونے والی گرمی جو ہے وہ یکدم اس کے اثرات جو ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو علامات ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے، پیشاب میں سوزش ہوتی ہے، یا پیشاب کے اندر سرخی زردی ہوتی ہے، پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے اور رک رک کر آتا ہے، اور بسا اوقات پیشاب کے فوراً بعد پھر دوبارہ پیشاب کی حاجت وغیرہ ہو جاتی ہے۔ اور کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پیشاب کی نالی کے اندر سوزش اور جلن پیدا ہو جاتی ہے جو کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ گرمی کی وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے، پسینہ کثرت سے آتا ہے۔ بوجہ گرمی بسا اوقات مردوں کے اندر جریان کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، یا کثرت احتلام کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، یا اسی طرح صورت انزال کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ گرم غذاؤں کے کثرت استعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب تک تو سردی کا موسم رہتا ہے تو یہ اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی سردی گزرتی ہے اور گرمی کا آغاز ہوتا ہے تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ٹھنڈی چیزیں استعمال کی جائیں جو ان گرمی کے اثرات کو ختم کر سکیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں جو کہ انتہائی سادہ بھی ہے اور اس کا بنانا بھی انتہائی سہل اور آسان ہے، لیکن اپنے اثرات کے لحاظ سے یہ انتہائی مفید ہے ان افراد کے لیے کہ جن کے جگر کے اندر گرمی زیادہ ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس نسخے کو نوٹ فرما لیں۔ کشنیز خشک آپ نے لینی ہے 50 گرام، گوند کتیرا آپ نے لینا ہے 50 گرام، چھلکا اسبگول آپ نے لینا ہے 50 گرام، کوزہ مصری آپ نے لینی ہے 50 گرام، اور اجوائن خراسانی آپ نے لینی ہے 25 گرام۔ ان کو آپ نے باریک پاؤڈر کر کے آپ نے صفوف بنا کے کسی ایئر ٹائٹ جار کے اندر اس کو آپ نے محفوظ رکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں کہ اجوائن خراسانی چونکہ اس کے ساتھ اجوائن لگا ہوا ہے، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اجوائن سادہ اجوائن جو ہم روزمرہ میں استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے یہ مخصوص حالت میں ہوتا ہے اور انتہائی قلیل مقدار میں ہوتا ہے، لہذا اس کا استعمال جو ہے یہ علیحدہ سے اکیلے نہیں کرنا چاہیے زیادہ مقدار میں، میڈیسن کے اندر اس کو ڈال کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اکیلے تنہا اس کو زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو کافی مہلک اور مضر ثابت ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ صفوف بنا لینا ہے۔ صبح اور شام خالی پیٹ کھانے سے قبل ایک چھوٹی چمچ آپ نے ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن کے استعمال سے آپ کے جگر کے اندر بڑھی ہوئی جو حرارت اور گرمی ہے وہ زائل ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جتنے بھی مسائل سے آپ کو سامنا ہے، جس کے علامات آپ کے اندر ظاہر ہو چکی ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور گرمی کے احتلام وغیرہ سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ ایک بہترین اور مجرب نسخہ ہے جس کو آپ آسانی سے گھر میں بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستوں اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔